بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو دا فیکلٹی, ٹو دا اسلامک سوسائٹی اور آپ سب ماشاءاللہ, اسپیشلی جو لوگ ابھی کھڑے ہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے اور آپ کا کھڑا ہونا منظور فرمائے. اور یہ دین سے محبت ہے ایکچولی آپ لوگوں کی, اینڈ آئی ایم سو ہیپی. میں اتنا ہوپ فل ہوں یونیورسٹیز میں یہ چیز دیکھ کے کہ ایک اسلامک ٹاک, ایک مورالٹی اور کریکٹر بلڈنگ کی ٹاک میں اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے یوتھ کا. اور بے شک یہ آپ کی اندر کی محبت ہے ود اللہ اینڈ ہز میسنجر, ٹرسٹ می. اور میں بہت ہوپ فل, آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ دا یوتھ کہ ماشاءاللہ یو آر گوئنگ ٹو بی چینج میکرس. کچھ لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے, بٹ وین ایور آئی وزٹ اینی یونیورسٹی مجھے تو الحمدللہ بہت ہوپ نظر آتا ہے. یس دیر آر سم پرابلمس, ایشوز, بٹ ایشوز اور پرابلمس کہاں نہیں ہوتے. جو اسپارک آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے, جو پیشن آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے, جس بھی یونیورسٹی میں گیا, ابھی ریسنٹلی میں سندھ گیا, وہاں پہ مہران یونیورسٹی, وہاں پہ جام شوروں کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہم نے وزٹ کی تو سیم رسپانس تھا. لمس ہم گئے, لمس میں سیم رسپانس. وٹ ڈز اٹ ٹیل کہ یوتھ ماشاءاللہ ایکٹ کرنا چاہتی ہے دین پہ, اینڈ دے وانٹ ٹو لسن, دے وانٹ ٹو ہیئر دا سولوشن. سو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو آل آف یو اینڈ کنگریچولیشنس ٹو دا فیکلٹی. یہ فیکلٹی کی بھی محنت ہے کہ آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں. اٹ مینس کہ وہ بھی کریکٹر بلڈنگ پہ زور دیتے ہیں. تو یہ تو میرے پہلے کچھ آپ کو کنگریچولیشنس کے الفاظ. سو موونگ آن, انشاءاللہ کچھ دیر آپ سے بات کروں گا, 40-45 منٹس. آئی ہوپ کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تھکیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور may Allah reward you once again. سو ایز یو نو کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے انجینئرنگ کا, میکینیکل انجینئرنگ میں نے GIK سے کی 2010 میں, اور آئی ہوپ کہ یہاں بھی انجینئرس موسٹلی انجینئرنگ اسٹوڈنٹس. اوکے, تو کہتے ہیں نا کہ بندے کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو جاب نیچر یا پڑھائی ہوتی ہے وہ اس کے مزاج کو بہت افیکٹ کرتی ہے. تو میں اس کا بڑا فرم بلیور ہوں. انجینئرنگ نے دو چیزیں مجھے گھول کے پلائی, میکینیکل انجینئرنگ نے, اور یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ود اٹ. جیسے کمپیوٹر انجینئر جو ہوتا ہے نا, اس کی ایک خاص نیچر ہوتی ہے, اس کے کام کرنے کا ایک خاص طریقہ. تو میکینیکل انجینئرنگ میں دو چیزیں مجھے گھول کے پلائی انہوں نے. نمبر 1 ایفیشنسی, اور ایفیشنسی آپ سب کو اس کا فارمولا پتا ہے کہ بیسیکلی آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ میکسیمم آؤٹ پٹ, ایک ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے لی جاتی ہے. اوکے, پروڈکٹیوٹی. میری ہر چیز, مطلب جو بھی ہمارا سبجیکٹ تھا اس کا کرکس یہی تھا, تھرمو ڈائنامکس, فلوئڈ میکینکس, ہر چیز کہ جی ایفیشنسی ایفیشنسی. میرا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی یہ تھا کہ کمپریسڈ ایئر ڈسٹریبیوشن سسٹم KSB پمپ کا, اس کی ایفیشنسی پہ کام کریں. ہمیں بتائیں کہ کہاں لاس ہو رہا ہے, ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہم کریں کہ ہمارا سسٹم بہت ایفیشینٹ ہو جائے. اس چیز نے میرا مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ لائف میں جو بھی کرنا ہے اٹ شوڈ بی ایفیشینٹ, یعنی ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے نکالنا ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہیں, اس سے میکسیمم یوز آپ نے کیسے لینا ہے. اور دس ہیز ہیلپ می اے لاٹ تھرو آؤٹ مائی لائف, ٹرسٹ می. اس چیز نے مجھے ایکچولی اسلام کی طرف لیڈ کیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز جب میں نے زندگی کے اس سسٹم کو سرچ کرنا شروع کیا نا کہ وہ کون سا سسٹم ہے کہ جو مجھے میکسیمم آؤٹ پٹ دے میری ہر فیلڈ میں, میری فیملی لائف میں, میرا اللہ کے ساتھ تعلق میں, میرے سرچ فار میننگ میں. کیونکہ ہم سب ایک ٹائم آتا ہے انسان پہ کہ وہ شعوری پیدائش اس کی ہوتی ہے, کہ اسپرچول برتھ کہہ لیں یا انٹلیکچوئل برتھ کہہ لیں, جب بندہ سوچتا ہے تھوڑا سا نا ہٹ کے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ویئر ایم آئی گوئنگ, اور یہ بھوک اس کی پھر ریلیجن جو ہے وہ مٹاتا ہے. تو آئی فاؤنڈ اسلام تھرو دس ماشاءاللہ کہ موسٹ ایفیشینٹ سسٹم کمپیئر ٹو آل ادر ریلیجنس. کیونکہ یہ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے نا کہ نہیں بدھزم بھی تو اچھا ہے, ہندوازم بھی تو اچھا ہے, کرسچینٹی بھی تو اچھا ہے, بٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ آلموسٹ آل. بٹ اسلام جو میکسیمم آؤٹ پٹ آپ کو دیتا ہے نا, کتنی ایفیشنسی کے ساتھ اور پریکٹیکلٹی کے ساتھ, دس از مائی چیلنج کہ نو ادر ریلیجن کین ڈو دیٹ, کیونکہ اٹ از دا ریلیجن ریویلڈ بائی اللہ آلمائٹی. دوسری بات جو گھول کے پلا دی مجھے GIK نے, انجینئرنگ نے, کہ ہاؤ ٹو فائنڈ سمپل سولوشنز آف کمپلیکس پرابلمس. اور آئی ایم شیور کہ آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس یہی کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک کمپلیکس ایکویشن ہے, کمپلیکس پرابلم ہے بڑا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا سمپل سولوشن ہمیں دو. اور جاب میں بھی یہی ہوگا, انجینئرنگ کی جاب بھی یہی ہے
کہ جی آپ ہمیشہ ایک کمپلیکس ایشو کو سمپلیفائی کر کے ہمیں بتائیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مشین میں کیا مسئلہ ہے, سو ٹیل اس واٹس دا ایشو ان اٹ. اس چیز نے ماشاءاللہ اتنا مجھے فائدہ دیا تھرو آؤٹ کہ آپ لوگ کا ہی فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ کے لیکچرز میں سمپل سولوشنز ہوتے ہیں, کمپلیکس ایشوز جو ہے وہ ان کو آپ بہت سمپلیفائی کر کے سمجھاتے ہیں. دس از ریلیٹڈ ٹو دا ٹریننگ ماشاءاللہ. تو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنی پڑھائی کو, اپنی ٹریننگ کو انڈرمائن نہ کریں, اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کو انڈرمائن نہ کریں. ایوری تھنگ از ایڈنگ اپ ٹو دا بگر مشن. اگر آپ اس سے یوز لے لیں, ہر ٹیچر آپ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہا ہے, ہر کتاب آپ میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہی ہے, ایون پیرنٹس آپ میں بڑا کچھ ایڈ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے. سو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں, یقین کریں, بیکاز اسلام ہمیں بہت سمپلیفائی کر کے بتاتا ہے, بہت سمپل. اللہ نے اتنی سمپلیفائی کر کے ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا دی ہے کہ اس سے زیادہ سمپلیفائی نہیں ہو سکتا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وی ہیو کریٹڈ لائف اینڈ ڈیتھ سو دیٹ وی مے ٹیسٹ which one of you is best indeed. That's it, خلاص. اتنا سمپل. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ میں ہے کہ نہیں. کسی کو غربت کا ٹیسٹ ہے, کسی کو اولاد کی طرف سے ٹیسٹ ہے, کسی کو اسپاؤس کی طرف سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے, کسی کو ہو سکتا ہے ریلیشن شپس کی طرف سے ٹیسٹ ہو, کسی کو ہو سکتا ہے کوئی اور چیلنج ہو, کوئی جو ہے وہ کچھ ایشوز, ہیلتھ ایشوز سے ٹیسٹ ہو رہا ہو, کوئی ہو سکتا ہے کچھ مینٹل ایشوز سے ٹیسٹ ہو رہا ہو. ایوری ون از ان ٹیسٹ. اور کتنا سمپلیفائی اللہ نے کر دیا کہ میں کیا چیک کر رہا ہوں کہ ان ٹیسٹ کے باوجود تم میں سب سے صابر کون ہے, تم میں سب سے شکر گزار کون ہے, اور ان ٹیسٹ کو اوور کم کون کرتا ہے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اور اپنے جوہر کون دکھاتا ہے. یعنی یہ بھی وعدہ. پھر دیکھیں ایک اور چیز اللہ نے کتنی سمپلیفائی کر دی. اب کوئی ٹیسٹ سے گھبرا رہا ہے, کہہ رہا ہے نہیں نہیں میرے ٹیسٹ بہت زیادہ ہے, تو اللہ نے اس کو بھی سمپلیفائی کر دیا. سورہ البقرہ میں ہمیں آخری 2 ورسز جو ہے اس کی ایک ورس ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے. اور کیا ہمیں چاہیے. پھر ری ایشورنس اتنی دے دی. میں جب دین پڑھنا شروع کیا, میں لٹرلی وہ جو اقبال کا شاہین ہے وہ کنسیپٹ مجھے قرآن پڑھ کے سمجھ آیا کہ شاہین کیا ہوتا ہے. وہ پرواز کرتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ بری ہوتا ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل, میں جب صحابہ کی زندگیاں پڑھتا تھا میں حیران ہوتا تھا یہ کون ہے, یہ ایلینز ہیں, یہ کون ہے, ان کو مسئلے مسائل اتنے آئے ہوئے ہیں, یہ پھر بھی جو ہے وہ اپنا مشن پورا کر رہے ہیں, پرپس فلفل کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سٹوری جب میں نے پڑھی, اور یوسف علیہ السلام کی سٹوری جو ہے سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے حدیث کے مطابق. آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف کب ریویل ہوئی؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان اے اسٹیٹ آف ایکسٹریم سیڈنس. شیب ابی طالب اور پھر حضرت خدیجہ کی ڈیتھ, ابو طالب کی ڈیتھ, اس کے بعد اللہ گفٹڈ ہم سورہ یوسف, کیونکہ سورہ یوسف میں غم کا علاج. تو میں بھی کچھ ایسے فیز سے گزرا تھا, میں نے تب سورہ یوسف پڑھی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, ڈیوو بس میں ٹریول کرتے ہوئے مولانا ودودی کی تفہیم. تو مجھے اس میں یوسف علیہ السلام کی جب میں نے سٹوری پڑھی کہ یہ کس طرح کے بندے تھے کہ جیل جا رہے ہیں, الزام لگ رہا ہے, بھائیوں سے حسد کیا ہے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے, لیکن گرو کیے جا رہے ہیں. یہ عجیب ماجرا ہے کہ ایک بندے کے خلاف سب ہو جاتے ہیں, اس کو جیل تک پہنچا دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ وہ ایجپٹ کا کنگ بن جاتا ہے. یہ کیسی سٹوری ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سامنے آئی کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ فرعون کے درباری اور اس کے گارڈز محل کے باہر کھڑے ہیں, پہرا دے رہے ہیں, کوئی پرندہ بھی پر نہیں پھڑکا سکتا, لیکن وہی بچہ جس نے اسے شکست دینا ہے وہ فرعون کے دربار محل میں آ جاتا ہے, اور اس کی جو ہے وہ فرعون کی جو وائف ہے حضرت آسیہ, ون آف دا بیسٹ وومن آف دس ورلڈ, وہ پرورش کرتی ہیں. یہ کیا سٹوریز ہیں؟ یہ افسانوی سٹوریز نہیں ہیں. یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے پہچانو, تم کس کی ورشپ کرتے ہو, تم کس کے پیروکار ہو, تمہیں رائٹ ریلیجن ملا ہے. یس, ایروگنٹ نہ ہو جاؤ. مسلمان جو ہے, افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے بہت سی حرکتیں دیکھ کے. آپ نے دیکھا ہے جو سری لنکا والا کیس ہوا, سیال کوٹ انسیڈنٹ, تو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے کہ مسلمان پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل گیا. اسلام تو ریلیجن آف پیس اینڈ ٹالرنس اینڈ لو اینڈ مرسی, کمپیشن. اسلام میں آ کے تو بندہ نرم ہو جاتا ہے, اسلام کیسے انسان کو سخت دل کر سکتا ہے. تو بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, اللہ کو پہچانے, پہلا میرا جو پوائنٹ ہے, اور یہ میں اپنی سٹوری سے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یو کین سی کہ یہ میری جب جاب لگی تھی 2011 میں, CB&I, یہ ہیلمٹ بھی میں نے اس کا پہنا ہوا ہے. یہ فیلڈ تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری رہائش کا ہے. موٹر وے ٹائپ علاقہ تھا. رویس جو ہے یہ سعودیہ کے بارڈر کے پاس ہے, اور UAE میں آئل اینڈ گیس فرم میں میری پہلی جاب لگی تھی, میکینیکل انجینئرنگ کر کے.
اور I was amongst the top who were selected, mashallah.